اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات اطہار پر. رب العالمین کی جانب سے ہمیں آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم ماہ محرم میں عزاداری کو برپا کریں، ذکر شہید و شہداء کریں، شہادتوں کو بیان کریں. 72 شہدائے کربلا کے جن کو زمین کرب و بلا میں صرف ایک دن میں جس طرح زہرا کے گھرانے کو اجاڑ دیا، جس طرح جناب سید الشہداء ابا عبداللہ نے اپنی اولادوں کے اور اپنے بھتیجوں کے جنازوں کو اٹھایا، اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جس طرح اپنے بھائی کے اس پیغام کو تمام جہان تک پہنچایا، لہٰذا یہ ہمارے اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو لے کر چلیں، اس پیغام کو اپنی سب سے بڑی ہم ذمہ داری سمجھیں. اور خصوصاً ماہ محرم میں یقیناً یہ سعادت ہمیں آپ کو حاصل ہو رہی ہے. عزاداری سید الشہداء صرف یہ مہینہ نہیں ہے کہ ہم اس میں عزاداریوں کو ہی انجام دیں، بلکہ یہ مہینہ تو شعور و حکمت کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے. یعنی اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اگر ہم نے صحیح ڈائریکشن پر ڈالنا ہے اور شفافیت اگر دینی ہے تو بس ماہ محرم الحرام جو ہے وہ شعور و حکمت کو بیدار کرنے کا ایک موسم جو کہ انسان کے وجود میں پاکیزگی کو لے کر آتا ہے، اور جس کے وسیلے سے ہم اپنے وجود تک پہنچتے ہیں، اپنے وجود میں پائی جانے والی تاریکیوں کو ہم دور کرتے ہیں. اور جب ہم اپنے وجود کو پالیں تو بس ہم اپنے رب کو ہم پہچان سکتے ہیں. عرف نفسہ عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور یہاں پر اگر ہمارے لیے جو صحیح طریقے سے ہادی یا رہنما ہے ہمارے، جو ہمیں صحیح ڈائریکشن پر، جس کی بنیاد پر ہم اپنی سوچ و فکر کو صحیح معنوں میں بلندی عطا کر سکتے ہیں، تو وہ ولی خدا ہے. تو لہٰذا یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم ولی خدا سے انس حاصل کریں. انسان سرپرستی کے بغیر نہیں آگے بڑھ سکتا. یعنی کہ ہم دیکھیں اس دنیا میں 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں. یا تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کی سرپرستی میں دے دیتا ہے اور اپنے آپ کا جو ولی جو ہے وہ اپنے پروردگار عالم کو قرار دیتا ہے، یا پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو شیطان کی سرپرستی میں دے دیتا ہے. لیکن جب انسان اپنے آپ کو اس رب کی سرپرستی میں دے دیتا ہے، رب کی صدا پر لبیک کہتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ لبیک کہنے کی، یعنی کہ لبیک کہنے کا مہینہ ہے. اور پروردگار عالم سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. یہ واضح طور پر اس آیت میں پروردگار عالم تمام اہل ایمان کو ایک طرح سے مخاطب کرتا ہے، ان کو پکار کر کہتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان کی منزل پر فائز ہو چکے ہیں، ان سے کہو کہ تم اپنے رب اور اپنے رسول کی اس حیات آفرین صدا پر جو ہے وہ لبیک کہو. یعنی کہ اگر تم ان کی طرف بڑھو گے، ان کی آواز پر اگر لبیک کہو گے تو رب العالمین جو ہے وہ تمہارے لیے تمہارے درجات کو بلند کرے گا. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان جو ہے وہ حائل ہے، اور بے شک کہ تم سب نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو مہینہ اگر ہم کہیں کہ اپنے آپ کو اس ولی خدا کا بہترین انیس اگر ہم نے قرار دینا ہے تو وہ ماہ محرم ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ محرم کی شروعات میں ہی جو دعا مانگتے ہیں رب العالمین سے، طلب کرتے ہیں. اور وہ طلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول جو دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ دعا کے یہ الفاظ ہیں کہ العصمۃ من الشیطان. یعنی پہلی چیز جو رسول نے طلب کی، رب سے جو مانگا ہے وہ یہ ہے کہ بار الہ تو مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا.
یہ اتنی بڑی دعا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ جب تک ہم اپنے اس دشمن کو نہ پہچان لیں، یعنی دشمن ایک ایسا دشمن کہ جس کے متعلق قرآن میں خداوند متعال کہتا ہے کہ عدو مبین، وہ ایک کھلا اور واضح ترین دشمن ہے، یعنی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو اس کے شر سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں کہ جب تک خدا توفیق نہ دیں، جب تک ہم طلب نہ کریں خدا سے توفیق کو، تب تک ہم جو ہے اپنے آپ کو شاید بچا نہیں سکتے۔ تو لہٰذا دعا میں جو پہلی چیز مانگو اپنے رب سے وہ یہ ہے کہ العصمت من الشیطان، کے بارے اللہ تو مجھے شیطان کے شر سے اور اس کے وسوسوں سے جو ہے وہ محفوظ قرار دے۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی اور جو طلب کی ہے والقوۃ علی هذه النفس الامارہ والسوء، یعنی کہ بارے اللہ تو مجھے نفس سے امارہ سے جو ہے وہ محفوظ قرار دے، یعنی کہ ہر آن جو انسان کے وجود میں جو ہماری لمبی خواہشیں، جو آرزویں، جو دنیا سے محبت، یہ وہ نفس سے امارہ ہے کہ جو کبھی بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جبکہ روایت میں کہا جاتا ہے کہ اشجع الناس، یعنی اس کی سب سے زیادہ مضبوط ترین انسان وہ ہے کہ جو کہ من غلبہ نفس، یعنی کہ جو کہ غلبہ پالے، جو اپنے نفس پر حاکم ہو جائے، وہ سب سے زیادہ بہادر انسان ہے۔ اور تیسری چیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ والاشتغال بما یقربنا، کہ بار الہ تو مجھے ان کاموں میں مشغول کر دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے، بار الہ تو مجھے مصروف کر دے ان چیزوں میں کہ جس میں تیری رضایت پائی جاتی ہے، جس میں تیری خوشی پائی جاتی ہے، کہ جس میں تو اپنے بندوں سے کہہ دے کہ راضیۃ مرضیہ، کہ بندے اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا تو میں تجھ سے بھی راضی ہو گیا، یعنی کہ رب کی رضایت حاصل ہو۔ اور الحمدللہ ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں آپ کو ان میں مشغول کرتا ہے کہ جس میں ہمارا رب جو ہے وہ راضی ہوتا ہے۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے پورے وجود، روح کے ساتھ، پورے جذبات و احساسات کے ساتھ اپنے تمام ذہنوں کو، اپنے آپ کی پوری توجہ کو جو ہے اس جانب جو ہے متمرکز کرتا ہے، یعنی کہ انسان کی پوری توجہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین ہوتا ہے۔ یہ وہ واحد مقام ہے، یہ وہ حصہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آ کر سب کے سب متحد ہو جاتے ہیں کہ اس میں اگر ہم نے اگر عزاداری کر لیں اور اس میں اگر ہم کمال کو اگر ہم پا لیں، آپس میں ہم جڑ جاتے ہیں، اتفاق و اتحاد کی طرف ہمارے جو قدم اگر بڑھتے ہیں تو وہ مجالس سید الشہداء ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر نشانے پر اگر ہے تو وہ سید الشہداء ابا عبداللہ کی عزاداری ہے۔ عزادان محترم، یعنی کہ سب سے زیادہ سوال جو ہے وہ اسی عزاداری پر اٹھایا جاتا ہے۔ اور جب ماہ محرم جس کی شروعات جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہوتی ہے انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ اشکوں سے لبریز ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو ایک ہر گزرتا ہوا دن انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ ہر گزرتا ہوا دن جو ہے جیسے عاشورہ کے قریب ہمیں کرتا چلا جاتا ہے تو انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اہل بیت کے غم میں جو ہے وہ آنسو بہائے، اہل بیت کا ذکر کریں، ان مصائب کو یاد کریں۔ یہ دلوں کو وصل کر دیتا ہے، کس کی طرف وصل کر دیتا ہے؟ اس خالص حقیقت کی طرف، اور اس خالص حقیقت کا نام ابا عبداللہ الحسین ہے۔ اور پروردگار عالم کا یہ بہت بڑا احسان ہے، لہٰذا ہر لہجہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے اور ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے چار جو ہیں وہ ستون پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ اس میں سے ایک ستون کو ہم تھام لیں اور باقی تین کو ہم چھوڑ دیں تو یہاں پر اس انسان کا اسلام جو ہے وہ ناقص کہلایا جائے گا۔ اگر ہم چاروں ستونوں میں سے تین کو تھام کر ایک کو چھوڑ دیں تو تب بھی ہمارا دین جو ہے وہ ناقص ہوگا۔ ہم دو کو لیں اور دو کو چھوڑ دیں تب بھی ہم ناقص تصور کیے جائیں گے دین کے لحاظ سے، عقیدتی لحاظ سے۔ تو لہٰذا اگر مکمل دین یا مکمل اسلام کو اگر ہم نے حاصل کرنا ہے تو ان چار ستونوں کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ یہ ہمارے دین کے
یعنی کہ بنیادوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اور وہ 4 ستون کون سے ہیں؟ پہلا ستون مبعث ہے، یعنی کہ خداوند متعال قرآن الکریم میں جب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا جب اعلان کیا تھا، وہ وحی الہی جو نازل ہوئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق کی آیت کے ساتھ، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کو حاصل کیا، وہ پایا، وہ بنیاد ہے۔ وہ وحی الہی کی جو شروعات ہوئی، وہ اللہ سے جڑنے کا جو آغاز ہوا ہے، وہ پروردگار عالم کی طرف سے مبعث کے دن ہوا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا ستون جسے قرار دیا جاتا ہے وہ غدیر ہے، کہ جس میں پروردگار عالم یہ آیت نازل کرتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے اس دین کو کامل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری بنیاد جو ہے اسلام کی وہ عاشورہ ہے، والفجر ولیال عشر، کہ پروردگار عالم فجر کی قسم کھاتا ہے، ان 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے۔ اور چوتھی بنیاد جو ہے وہ ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ ہو، کہ جس کے متعلق قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا یستخلفنہم فی الارض، پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے کہ جس طرح ہم نے جو ہے اپنے تمام یعنی کہ مرکز کو جو حکومت ہے اسلامی وہ ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے جو ہے وہ منسوب کیا ہے، اور خدا اپنے اس وعدے کو ضرور جو ہے وہ پورا کرے گا۔ اور اسلام کا چوتھا ستون جو ہے وہ ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ ہے، کہ جس کے متعلق پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا یستخلفنہم فی الارض، کہ پروردگار عالم اپنے اس وعدے کو ہر صورت پورا کرے گا، اور حکومت جو ہے ان کے حوالے کی جائے گی، یا خلافت ان کے حوالے کی جائے گی، کہ جو کہ یقینی معنوں میں جو ہے وہ خلافت یا حکومت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہوں، جو کہ پروردگار عالم کی طرف سے منسوب کیے گئے ہوں۔ اور ابھی یہ وعدہ جو ہے وہ ابھی پورا ہونا باقی ہے۔ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا جو ظہور ہے وہ صرف ایک دور، ایک قوم یا ایک ملت کے لیے یا ایک خاص جنس کے لیے نہیں ہوگا۔ امام کا جو ظہور ہوگا وہ جن و انس کے لیے اور تمام موجودات اور تمام مخلوقات کے لیے، اور ہر جگہ جو ہے وہ امام کے اس ظہور سے جو ہے وہ انسان فیض و برکات کو جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ امام السماوات والارض ہوں گے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو اور ان کے دین کو پروردگار عالم نے جو ہے وہ کل ہی یعنی کہ تقریباً ہر جگہ پر جو ہے یا کلی طور پر جو ہے ان کے غلبے کو قرار دیا ہے، تو بالکل اسی طرح امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا ظہور بھی جو ہے وہ کامل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ جو پیغام ہے، یہ جو ہدایت جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کے ذریعے سے پہنچایا ہے، تو لہٰذا اس کو جس طرح پہنچایا گیا ہے اور اس کو تمام ادیان پر جو ہے وہ خداوند متعال اس کو غالب قرار دے گا، اس کو حاکم بنا دے گا، اور کسی میں بھی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی بھی جو ہے اس طرح اس دین کو جہانی ہونے سے روک سکے۔ امام زمانہ کا ظہور بھی اسی نوعیت کا ہوگا جب دنیا جو ہے مادیت میں اور دنیا اپنی پوری تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، ظلمات کے اندھیروں میں اس قدر جو ہے وہ غرق ہو چکا ہوگا، اور ہر طرف جو ہے انسانیت سسک رہی ہوگی اور کہیں سے کوئی بھی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہوگی، تو تب وہ انسان یا انسانیت جو ہے وہ ایک امن دہندہ اور نجات دہندہ کی تلاش میں ہوں گے، شدت اور تشنگی کے ساتھ وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، تو تب پروردگار عالم ایسی ہستی کو نجات دہندہ کو بھیجے گا کہ جو ایک مکمل عادلانہ اسلامی نظام کو جو ہے وہ اس پوری دنیا پر نافذ کرے گا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا جو ظہور ہوگا، اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح روایات میں بھی پائی جاتی ہیں کہ ان کے اصحاب ان کے ساتھ ہوں گے، اور تقریباً جو تعداد جو مشہور تر ہے وہ 313 ہے، اور خواتین اس میں سے جو ہوں گی 50 ہوں گے۔ البتہ یہ بات میں بیان کرتی چلوں کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ خواتین کی تعداد میں ہمیں
چند ایک اور روایات سے تھوڑا اختلاف ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ تقریباً 50 کے قریب خواتین ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت جسے نقل کروں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَجِيءُ اللَّهُ 300 وَبِضْعَ عَشَرَ رِجَالًا فِيهِمْ 50 امرأة يَجْتَمِعُونَ بِمَکہ، کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تقریباً یعنی کہ خدا کی قسم 313 جو ہے وہ اصحاب امام زمانہ عجلہ تعالیٰ فرج ہوں گے کہ 50 امراتن، تقریباً 50 کے قریب جو ہیں وہ خواتین ہوں گی، اور یجتمعون بمکہ کہ جو کہ اجتماع کریں گی مکے کے اطراف میں۔ رسول خدا سے بھی تھوڑی بہت جو ہے روایات ہمیں تعداد کے متعلق ملتے ہیں کہ امام زمانہ کے ساتھ جو ہیں مطلب حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور تقریباً ان کے ساتھ 800 کے قریب مرد ہوں گے اور 400 خواتین ہوں گے، جو اپنے دور کی یا اس وقت کی بہترین اور شائستہ ترین خواتین ہوں گی جو امام کی نصرت کے لیے تشریف لائیں گے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت نقل کرتی چلوں کہ امام جعفر صادق بھی یہاں پر تقریباً 13 خواتین کی جو تعداد جو بیان کرتے ہیں کہ وہ 13 خواتین ہوں گی، اور جو کہ زخمیوں کو مرہم فراہم کریں گی، بیمار اور مریضوں کی تیمارداری کریں گی، یعنی کہ جنگ کے جو حالات ہوں گے اس دوران۔ اور اس کے ساتھ جو ہے امام نے جو ہے ان خواتین کے نام بھی جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، جیسے قنوہ ہے، ام ایمن ہے، حبابہ والبیہ ہے، یا ام خالد، ام سعدیہ، یہ تمام وہ شخصیات ہوں گی یا سیانہ معاشتہ کہ جو کہ امام کی نصرت فرمائیں گے۔ ہم ان پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے جو روایات کے مطابق ذکر کیا گیا ہے، اور لہٰذا ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ مطلب دقیق ترین جو تعداد جو ہے وہ خواتین کے ہم بیان کریں، لیکن یہ بات ایک یقینی ہے کہ خواتین کی جو تعداد ہوگی وہ مردوں سے کم ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان پر اگر ہم جو نظر ڈالیں تو ایک امید جو ہے ہماری مزید مضبوط ہو جاتی ہے، اور وہ امید ہماری یہ ہے کہ جب پروردگار عالم حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ادوار کی خواتین کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ وہ آخری امام کے جو ہے نصرت کریں، تو رب العالمین نے ہمیں آپ کو کتنی بڑی سعادت اور یہ توفیق عنایت کی کہ ہم تو ہیں ہی امام وقت کے منتظرین میں سے، یعنی کہ ہم ان کے آخری دور میں ہی ہم لوگ رب العالمین نے ہمیں یہ حیات اور یہ زندگی جو ہے وہ عنایت فرمائی ہے، اور یقیناً ہمارا رب جو ہے وہ ہرگز فراموش نہیں کرے گا، اور ہمیں اپنے امام کے نصرت کی توفیق ہمیں عنایت ہوگی۔ البتہ یہاں پر میں بیان کرتی چلوں، ایک سوال یہ ہے کہ مثلا اسلام کی نگاہ میں عورت جب قیام میں حصہ لیتی ہے یا پھر عورت جو ہے وہ ان تحریکوں میں آگے بڑھتی ہے، تو اسلام کی نگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا ویلیو ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے۔ ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ اگر ہم خواتین یا عورتوں کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں، صرف خواتین کے پہلو کو اگر ہم لے کر آگے بیان کریں، ہمارا موضوع بھی یہی ہے، تو خواتین کی جو تاریخ ہے وہ انتہائی دردناک نظر آتی ہے۔ قرآن میں خود جو ہے کئی مقامات پر ہمیں نظر آتا ہے، اسپیشلی یہ وقت ایک وقت ایسا تھا کہ جب خبر جب دی جاتی تھی کہ تمہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو قرآن کی آیت ہے کہ ان کے چہروں کے رنگ جو ہے وہ بدل جایا کرتے تھے، سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب جو بچہ یا بچی جو اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے، اب اس کے ساتھ وہ کیا کرے، اب تو آ چکی، تو لہٰذا اب ان کے ساتھ جو ان کے انتہائی قدم جو اٹھایا جاتا تھا وہ قتل ہے، اور جس کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن الکریم میں باقاعدہ طور پر جو ہے انہی معصوم بچیوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ جملہ جو ہے قرآن میں ایک نوحے کی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ان کو کس جرم میں اور کس گناہ میں جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور وہ روز محشر اپنے رب کے حضور جو ہے وہ فریاد بلند کریں گے۔ اور اگر ہم آج کے دور یعنی اس دور سے لے کر آج کے دور میں بھی بیچ میں بہت یعنی پرآشوب خواتین کے لیے انتہائی ظلم و ستم والے ادوار رہے ہیں۔ چائنا جیسے ملک میں اگر ہم دیکھیں کہ جہاں پر اس وقت صرف ایک بچہ رکھنے کی جب اجازت تھی، اور یہ قانون تھا، قانون تو خیر بدلتے رہتے ہیں،
تو بہرحال جب ایک بچہ رکھنے کے جب قانون پر جب پاس کیا گیا تھا تو باقاعدہ طور پر وہاں پر کتنے ہی جب معلوم ہوتا تھا کہ بچی ہے تو بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، یا پھر ان کو سڑک کنارے پھینک دیتے تھے، یا کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیتے تھے، یا پھر یتیم خانے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو یہ ظلم جو ہے ہمیں ہر دور میں نظر آیا ہے۔ یا جیسے عیسائیت کہ جس میں حضرت مریم جیسی عظیم خاتون ایک تقدس اور ایک احترام کی ایک بہت بڑی سمبل ہے، ایک علامت ہے، تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ شیطان کا ہتھیار جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم تصور کریں کہ ہم جس سوسائٹی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یا جو معاشرہ ہمارے اطراف میں ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ڈومیسٹک وائلنس جس طرح عورت پر کیا جاتا ہے اور سوشل ابیوز جو ہے وہ عورت کو نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، اور لہٰذا ہمارے لیے ایک انتہائی مشکل و کٹھن مرحلے ہوتے ہیں۔ عورت وہ تھی کہ جہاں ایک دور تھا کہ جہاں ان کو ووٹ ڈالنے تک کی بھی اجازت نہیں تھی، البتہ 90s کے بعد جو ہے تھوڑی بہت جو ہے وہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور تھوڑی سی جو ہے وہ صورتحال اگر ہم کہیں کہ بہتر ہوئی، لیکن پھر بھی ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ بہت سارے ممالک اب بھی ایسا ہے کہ جہاں پر ابھی بھی جو ہے خواتین کے درمیان جو ہے وہ فرق کیا جاتا ہے سیلری کے لحاظ سے۔ اگر ایک ہی وہ کسی مقام و منزل پر مرد کے ساتھ ہم پلہ ہو تو پھر بھی سیلری میں فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے، یعنی مرد اور عورت کی جو ان کی تنخواہیں ہیں اس میں واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک پوری جو تصویر کشی جو کی گئی ہے تاریخ کے اتوار کو، ہم کہیں کہ اگر آج اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو بہت سارے ایسے موارد ہمیں نظر آئیں گے کہ ابھی بھی جو ہے مطلب عورتوں کے ساتھ وہ صورتحال پیش آتی ہے کہ جہاں پر عورت کو خود اسٹرگل اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو کہ عدل لانا چاہتا ہے، جو نظام اور سسٹم میں جو ہے پورے انصاف کو اور اسلامی قوانین کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہونا چاہتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ اسلام جب بات مرد اور عورت کی کرتا ہے تو یہاں پر اسلام کی نظر میں انسانیت کے لحاظ سے مرد اور عورت برابر ہیں، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جس آیہ مبارکہ کی تلاوت میں نے شروع میں کی تھی، اس آیہ مبارکہ میں واضح طور پر یہ بات یہی کی جا رہی ہے کہ تمام کی تمام جو مخلوقات ہیں، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، تم سب کی خلقت جو ہے ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بھی بنیاد جو ان کو بلند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسلام اگر بات کرتا ہے انسانیت کے لحاظ سے تو ہم نے جس طرح کہا کہ مرد و عورت برابر ہے، لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ دنیا جب بات کرتی ہے برابری کی تو وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ضرور ہیں لیکن وہ ایک جیسے ہرگز نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے جو ہے عورت کی کیٹیگری اور مرد کی کیٹیگری کو جو ہے وہ الگ الگ بنایا ہے، یعنی کہ فزیکلی لحاظ سے اگر ہم کہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت میں فرق پایا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور یقیناً کہ قد کے لحاظ سے یا سوچ اور فکر کے لحاظ سے اور بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں اور الگ خانے میں پروردگار عالم نے ان کو قرار دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر مرد یا عورت کی کیٹیگری اگر الگ ہے تو بس یہاں پر جو ہے مرد کی کیٹیگری جو ہے وہ عورت کی کیٹیگری کو کم کر دیتا ہے، یا پھر یہاں پر عورت جو ہے وہ معنوی لحاظ سے درجات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ اگر مردوں کی کیٹیگری میں ایسے بہت سارے مرد ملیں گے کہ جو شہادت اور شجاعت اور صبر و استقامت کی بلندیوں کو جنہوں نے چھوا، تو ایسے بہت سارے مرد بھی ملیں گے کہ جو کہ ایمان سے، انسانیت سے بھی خارج، اور درندگی اور جس طرح بزدلی ان کے وجود میں نظر آئے گی، تو اسی طرح عورت کی کیٹیگری میں ایسی بہت ساری خواتین ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بلند کیا اور اس منزل اس مقام تک پہنچایا، عظمت عنایت کی۔ تو ایسی بہت ساری خواتین بھی ملیں گی کہ جنہوں نے ایمان سے خارج ہوئے، یا پھر جو دین سے خارج ہوئی، یا پھر جو کہ روحانی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے جو کمزور ہیں۔
تو ان دو کیٹیگریز میں خداوند متعال نے اگر قرار دیا ہے تو ان کی ذمہ داریاں بھی اسی نوعیت کی ہے، یعنی مرد کی ذمہ داریوں میں عورت کی ذمہ داریوں میں بھی فرق جو ہے وہ نظر آئے گا، کیونکہ یہ ایک جیسے نہیں ہیں، یہ برابر ضرور ہے لیکن ایک جیسے نہیں ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو، مرد ہو یا عورت ہو، ان کی صلاحیت کے مطابق ان کی ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے، اور خدا جو ہے کبھی بھی کسی بھی انسان پر ان کی صلاحیت سے زیادہ یا ان کے صبر سے زیادہ کبھی بھی خداوند متعال بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ لہذا اسلام وہ دین ہے کہ جب حقوق کو پروردگار عالم نے تقسیم جب فرمائے ہیں مرد یا عورت کے درمیان، تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ رب العالمین نے ان کے جذبات، احساسات اور جسمانی ضروریات کے تحت جو ہے وہ تقسیم بندی انتہائی عادلانہ طریقے سے کی ہے، اور لہٰذا یہ فرق جو ہے یہ معنی یا رکاوٹ نہیں بنتا کہ عورت جو ہے وہ معنوی درجات کو حاصل نہیں کر سکتی۔ بے شک، اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں بھی پروردگار عالم نے اسی بات کو منشن کیا ہے، فرمایا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی کہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک مرد و عورت کے ساتھ خلق کیے گئے ہیں، لہٰذا تم میں سے وہ بلند ہوگا کہ جو کہ تقوی یا پرہیزگاری رکھتا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صدر اسلام میں بھی جس طرح عورت نبرد آزما رہی ہیں کفر اور نفاق کے اور شرک کے میدانوں میں، شانہ بشانہ وہ مردوں کے ساتھ جس طرح جنگ لڑی، یا پھر ہم کہیں کہ انہوں نے اپنی شہادتیں بھی دی ہیں، اور تاریخ اسلام جو ہے ایسی خواتین کی بہادری، صبر و عزت، صبر و عظمت کو جو ہے وہ یاد کرتا ہے۔ ان خواتین کے نام ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، اور خود قرآن الکریم میں جب خواتین کا جب ذکر کیا گیا ہے تو یہاں پر بھی خداوند متعال نے اس کو مردوں سے مخصوص نہیں قرار دیا، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آسیہ کو جو کہ زوجہ فرعون تھی، اور رب العالمین جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ایک بطور مثال جو ہے وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، اور روایت میں جس طرح ملتا ہے کہ جنت مشتاق ہے 4 خواتین کا، اس میں سے ایک جو ہے وہ بی بی آسیہ ہیں۔ قرآن میں ہمیں سورہ مریم ملے گی، حضرت مریم جیسی عظیم خاتون کہ جن کے پسر، جن کے اولاد جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے، تو ان کی خصوصیات اور ان کی تمام یعنی حیات طیبہ کو جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ عمل جو ہے وہ قرار دیا۔ قرآن میں سورہ نساء جو ہے عورت کی عظمت کے متعلق بیان کرے گا، احکامات جو ہیں کتنے واضح انداز میں پروردگار عالم نے بیان کیے، چاہے وہ ارث جیسے مشکل ترین جو ہے وہ مسائل ہی کیوں نہ ہوں، عورت کے مکمل حقوق کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور بی بی ہاجرہ کا ذکر ہو، حضرت سارہ کا ذکر ہو، قرآن کریم جو ہے وہ خواتین کو ایک انتہائی اہمیت کے حامل ان ہستیوں میں سے شمار کرتا ہے، اسی لیے بطور نمونہ قرآن میں ہمیں ایسی خصوصیات خواتین کی نظر آتی رہیں گی۔ یوں اگر کہا جائے کہ پروردگار عالم عورت کو وہ مقام و منزلت جو عطا کرتا ہے وہ اس کی عین فطرت کے مطابق ہے، اور روایات میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یقیناً خدا جو ہے وہ مردوں سے زیادہ عورتوں پر مہربان ہے، خدا مردوں سے زیادہ عورت سے محبت کرتا ہے۔ تو اسی لیے اسی روایت کے پیش نظر جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لقب جو عورت کے لیے دیا جاتا ہے کہ عورت کون ہے، جو محبوبہ الہی ہے، اور خدا اس قدر مہربان ہے کہ اس کی مہربانی اور اپنی محبت کو وہ اس قدر وہ نچھاور کرتا ہے کہ نسل انسانی جیسی سب سے بڑی ذمہ داری، نفیس ترین ذمہ داری ہم کہہ سکتے ہیں، وہ پروردگار عالم نے عورت کے حوالے کیا ہے۔ اور اس حالت میں اگر عورت ہو حمل کی حالت میں تو پروردگار عالم وہ مقام و فضیلت عنایت کرتا ہے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر یہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، عورت پہ جہاد کیا واجب نہیں، عورت جہاد نہیں کر سکتی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک جب عورت اپنے وجود میں ایک اور جان کو جب پال رہی ہوتی ہے تو وہ حالت
جہاد میں ہوتی ہے، اور جب بچہ اس دنیا میں آئے اور اسے 2 سال تک اسے دودھ پلائے تو وہ تمام ایام جو ہے رب العالمین اسے اس کی منزلت کے مطابق، جس طرح ایک جہاد کرنے والے کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اسی طرح اس عورت کو بھی اجر و ثواب جو ہے وہ ہر دن کے لحاظ سے اس کو عنایت کیا جائے گا، اور اگر اس دوران اگر وہ اس دنیا سے اگر رخصت ہو جائے تو وہ شہداء کا درجات اور مقامات کو حاصل کرے گی۔ تو لہٰذا وہ رب العالمین جو عورت سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تو اے عزیزان زہرا اور اے محبوبہ الہی کہ خداوند متعال نے مکلفین کے درمیان جو ہے وہ آپ کی حیثیت کو انتہائی ممتاز بنا دیا ہے، اور اس درجے تک پہنچا دیا ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں اپنے آپ کو کیوں خدا سے دور کرتے ہیں۔ لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو غفلت سے اور بیدار کریں، ہم لاپرواہی اختیار نہ کریں اور ان امور کو انجام دیں کہ جس میں ہمارے رب کی رضا جو ہے وہ شامل ہو، اور وقت کے امام سے اپنے اس رابطے کو ہم مضبوط کر سکیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جو گناہ، معصیت یا بے حیائی جو ہے وہ انسان کو اپنے رب سے دور کرتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے تاریخ میں جھانکیں، ان خواتین کو نمونہ عمل بنائیں کہ جنہوں نے اپنے پاکیزہ کردار سے جو ہے تا قیامت جو ہے وہ جاویدان ہو گئی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بے حیائی یا عریانیت یا ان امور کی طرف ہم گئے، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ وقتی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور دنیا جو ہے اور اس کے پیچھے وہ لوگ آئیں گے کہ جو کہ جسم کے یا دنیا کے حریص ہوں گے، لیکن اگر اپنے کردار کے ذریعے سے بلند ہو جائیں گے تو جاویداں ہو جائیں گے۔ تاریخ کربلا جو ہے وہ ایسی ہی خواتین کی وہ تمام تر کردار کو ایک طرح سے وہ تجلی اور وہ جلوہ دکھلایا کہ کس طرح ایک عورت جو ہے وہ ایک پوری تاریخ کو بدل سکتی ہے، وہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ بڑی سی بڑی سلطنت کو اور بادشاہت کو جو ہے وہ روند ڈالتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے ان کے کردار کو تا قیامت تک کے لیے ایک انتہائی روشن سمبل یا پھر جو ہے علامت بنا کر رکھ دیا۔ وہ بالکل سورج کی طرح روشن اور عیاں ہے، اور کوئی بھی جو ہے ان کے کردار کی پاکیزگی اور ان کے مشن اور ان کے پیغامات کو کوئی بھی رد نہیں کر سکا۔ تو لہٰذا اگر ہم نے اپنے آپ کو پہنچانا ہے اس منزل تک کہ جو ہمارے امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ کی جس میں رضایت شامل ہو، اور جس میں ہم حقیقی معنوں میں ہم منتظرین امام زمان میں سے اگر ہم شمار کر سکیں، تو بس ہم نے تاریخ میں ان خواتین کو ضرور ہم نے اپنی نظر میں رکھنا ہے۔ لہٰذا کربلا کے میدان سے جو ہم بہت ساری خواتین کا ذکر ضرور کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ جب ایک تحریک اور جب ایک ہم قیام کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور جس طرح تاریخ کی میں نے مثالیں دی ہیں، اور جب تک عورت شانہ بشانہ نہ رہی ہو، اوصیاء الہی کو اگر دیکھ لیں، انبیاء الہی کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر حضرت مریم کے بغیر نامکمل نظر آتا ہے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان کی والدہ، ان کی بہن کے بغیر اگر وہ تحفظ کرنے کے لیے نہ آتی تو ان کے ذکر کے بغیر جو ہے وہ نامکمل نظر آئے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے اپنی ذات کو، اپنے وجود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کر دیا، تو خدیجہ کی تاریخ جو ہے وہ رسول خدا کی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور رسول خدا کی تاریخ جو ہے وہ خدیجہ کے بغیر نامکمل ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ شعیب ابی طالب جیسا کٹھن مرحلہ اور صدر اسلام کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو 3.5 سال جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعیب ابی طالب میں گزرا، تو لہٰذا وہ 3.5 سال جو تقریباً مدت جو تھی، اور اس طولانی مدت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جس طرح وسیع قلبی کے ساتھ اپنے اموال کے ذریعے سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی، اس کی مثال جو ہے وہ تاریخ میں نہیں ملتی، انشاءاللہ اس پر بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بغیر رسالت مآب کی تاریخ نامکمل نظر آتی ہے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فداکاری کے بغیر جو ہے ولایت امامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جو ہے وہ نامکمل نظر آئے گی۔
تو لہٰذا ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ فداکاریاں جو دکھائی ہیں، جو قربانیاں جو خواتین نے دی ہیں، وہ ان تمام پیغامات کو انہوں نے جاویدان کر دیا۔ اور اسی طرح کربلا کے میدان میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ام کلثوم اور حضرت سکینہ اور وہ تمام شہداء کی مائیں اور بہنیں اور ان کی بیویوں نے جس طرح اپنے آپ کو رکھا اس کربلا کے میدان میں اور اپنی اولاد کو، اپنے ہمسر، اپنے شریک حیات کو پیش کیا امامت کے دفاع کے لیے، حرم رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کروائے ہیں اور خود بھی اسیر بنی ہیں اور پیغام کربلا کو ہر مقام تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ تو ہم ذکر ضرور کریں گے انشاءاللہ کہ آیا تاریخ کربلا یا عاشور کے دن ہونے والا یہ واقعہ جو صرف ایک دن کا تھا، جو عصر تک ختم ہو گیا تھا، کیا اس میں اور اس کے بعد اور اس سے پہلے جن خواتین نے اپنے کردار کو ادا کیا عاشورہ سے قبل اور عاشورہ کے بعد، کربلا سے پہلے بھی خواتین نے جو ہے اپنے کردار کو جو ہے وہ بیان کے، انشاءاللہ ہم اس پر ضرور روشنی ڈالیں گے، ان خواتین کا ہم ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔